آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد صراط الذین غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ
طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے اس کائنات پست میں ہمارے ہاتھوں کو پرچم عباس دے کے ہماری قامت کو اتنا بلند کر دیا کہ جسے دیکھ کے مخلوقات رشک کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے۔ میں فقرے کی داد چاہتا تھا آپ سے، ہماری آنکھوں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے، ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے۔ امانت بطول کو آنکھوں میں رکھنے والوں، کربلا کے حسین کو دلوں میں بسانے والوں، بادشاہ نجف کے پیروں کی دھمک کے احساس سے جن جن کے دل دھڑکتے ہوں ان سے کلام ہے اور گفتگو ہے۔ بی بی آپ کی عزا کو قبول فرمائیں اور اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ خالصتاً لوجہ الحسین آپ عزاداری برپا کریں۔ الحمدللہ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ جب یہ کہا کریں تو صلوات پڑھ دیا کیجئے۔ علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ بلال کاظمی کہے تو کوئی حیثیت نہیں، چنئی کے مومنین کہیں تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر رسول کہہ دیں تو پھر رسول کی بات کا معیار وہی ہے جو کلام پاک کی آیت کا معیار ہے۔ رسول کی بات کا معیار وہی ہے جو کلام پاک کی آیت کا معیار ہے۔ لفظیں بدلوں، حدیث کا معیار وہی ہے جو آیت کا معیار ہے۔ شرط یہ ہے حدیث سچی ہو، ابو ہریرہ کی گڑھی بھی نہ ہو۔ صلوات بھیجیں تو بات شروع کروں۔ یہ دنیا بغض اہل بیت میں اتنی دیوانی ہو گئی، اتنی پاگل ہو گئی کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ عالم اسلام کا بڑا طبقہ اس سے حدیث لیتا ہے جس کا اسلام ثابت نہیں ہے۔ میں نے آغاز گفتگو میں بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اس سے حدیث لیتا ہے جس کا اسلام ثابت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں عالم اسلام کے گھر میں موجود ہیں۔ کبھی ابو ہریرہ کے اسلام پر تو سوچو کہ اس کا اپنا اسلام کیا ہے۔ لے دے کے ایک ہی روایت دہرائی جاتی ہے کہ وہ حضور سے ملنے آئے تھے مدینے،
حضور کاسے میں دودھ رکھے ہوئے تھے شیر، اسے وہ پی رہے تھے۔ ابو ہریرہ آئے، آ کے بیٹھ گئے کہ اتنے میں حرم سرا سے آواز آئی، سرکار ایسے ہی دودھ کا پیالہ رکھ کے اور اندر چلے گئے کہ ابھی میں آتا ہوں۔ سرکار ادھر گئے، انہوں نے موقع غنیمت دیکھا، دودھ کا پیالہ اٹھایا، پی گئے۔ ذرا غور فرمائیں، ایسا لگتا ہے کہ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ فدق ہاتھ آئے تو وہ لے لو، دودھ کا پیالہ ہاتھ آئے تو وہ لے لو۔ انہوں نے کاسا اٹھایا اور وہ اٹھا کے پی گئے۔ جیسے ہی وہ پیا تو چونکہ حضور کا جھوٹا دودھ تھا، حضور کا جھوٹا دودھ تھا، اس وجہ سے ان کے اندر اتنا علم آ گیا، اتنا علم آ گیا، حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں، ہائے 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 ہائے، حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں۔ بھائی ہم کہتے ہیں علی نے رسول کی زبان چوسی، اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں علی نے رسول کی زبان چوسی۔ اگر تمہارے ہی معیار پا کے، معیار علی نہیں وہ تو بہت بلند ہے، اگر تمہارے ہی معیار پا کے ہم اس اصول کو مان لیں کہ جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لیتا ہے اسے ہزاروں حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں، تو جو پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چوسے، اگر وہ توریت پڑھے، زبور پڑھے، انجیل پڑھے، قرآن پڑھے، غور کرنے کی بات ہے۔ اندر گئے حضور، پلٹ کے آئے تو انہوں نے، نوجوانوں اسے غور سے سنیے، یہ عقیدہ ہے، یہ باتیں ذہن میں رہیں گی تو آپ بھٹکیں گے نہیں۔ اندر حضور گئے، انہوں نے دودھ کا کاسا اٹھایا، پی لیا۔ دیکھیے واقعہ تو لکھنے کو لکھ دیا، واقعہ تو لکھنے کو لکھ دیا، لیکن اب میرا شرعی سوال ہے، یہ بتائیے کہ وہ شے جو ملکیت محمد ہو بنا اجازت پینا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنا اجازت پینا کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اجازت کے وہ کاسا انہوں نے، بغیر اجازت کے وہ کاسا انہوں نے پی لیا۔ میرا سوال ہے اگر صرف اس بات پر ان کے پاس اتنا علم آ گیا کہ رسول اللہ کا جھوٹا دودھ پیا تھا، تو ذوالعشیرہ میں تو سب نے وہی کھانا کھایا تھا جس میں رسول اللہ کا لعاب شامل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کو منوانے کے لیے یہ ایک میٹھی روایت گڑھی گئی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ مجھے حیرت اسی بات پر ہے کہ جو جھوٹا دودھ پی کے علم حاصل کرے اس سے حدیث لیتے ہو، اور جو رسول کا اپنا خون ہو، یہ بتاؤ حسن سے حدیثیں کیوں نہیں لیتے، حسین سے کیوں نہیں لیتے، زین العابدین سے کیوں نہیں لیتے، محمد باقر سے کیوں نہیں لیتے؟ ان کی جملہ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ایرے غیروں سے روایتیں مل جائیں گی، آل رسول سے نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بس صرف اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، 5 منٹ کی زحمت ہے آپ کو، اور اس کے بعد بات آسان ہو جائے گی، شیعہ کامیاب ہیں۔ یہ عداوت کی بات بتا رہا ہوں، لے دے کے یا جناب زہرا سے کچھ حدیثیں، یا جناب امیر سے کچھ حدیثیں، یا مظلوم کربلا سے کچھ حدیثیں، باقی جس زمانے میں جو کتاب لکھی گئی وقت کا محمد موجود ہے، مگر اس کے پاس نہیں جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ لکھنا ہی اسی کے خلاف ہے، اسی کے خلاف لکھنا ہے۔ تو یاد رہے دشمن اہل بیت کی حیثیت اور ہے، معیار شیعہ علی۔ اب میں یہی معیار بتانے کے لیے اتنی تمہید آپ کی خدمت میں نظر کی کہ دشمن اہل بیت کا معیار اور ہے، علی کے شیعہ کا معیار اور ہے۔ نوجوانوں نعرہ لگاؤ، بات شروع کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا علی کا شیعہ کامیاب ہے، علی کا شیعہ، صاف لفظوں میں کہا ہے علی کا
صاف لفظوں میں کہا ہے علی کا، صاف لفظوں میں کہا ہے علی کا، صاف لفظوں میں کہا ہے علی کا۔ اب جو لوگ سر کھجا کھجا کے چہرہ سہلا سہلا کے کہتے ہیں صاحب حضور کے زمانے میں تو ایک ہی مذہب تھا، مسلمان نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، تو جب کچھ نہ تھا تو نبی نے حدیث میں لفظ شیعہ کہا کیوں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایکسیڈنٹل نہیں ہے، حادثاتی نہیں ہے، عہد پیغمبر میں تھا، عہد پیغمبر میں تھا، اور عہد پیغمبر تو بہت بات کی بات ہے، جناب ابراہیم کے زمانے میں تھا۔ اب یہ انشاءاللہ کسی اور دن بات آئے گی، یہ لفظ نیا نہیں ہے، یہ لفظ پرانا ہے، یہ لفظ قدیم ہے، یہ لفظ نبی کی زبان سے صادر ہوا ہے کہ علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اب شیعہ کا معیار ہوتا کیا ہے؟ یاد رہے، سورج پلٹا لینا، سورج پلٹا لینا یہ امیر نجف کا کمال نہیں ہے، امیر نجف اس سے بہت بلند ہے، یہ کام علی کے شیعہ کا ہے۔ اگر علی سورج پلٹائیں تو اس میں کیا حیرت ہے؟ یہ تو چاہے علی کا غلام کر سکتا ہے، علی کا شیعہ کر سکتا ہے، علی زندگی دے تو کیا بڑی بات ہے، یہ کام تو علی کا شیعہ کرتا ہے، علی ضمانت لے تو کیا بڑی بات ہے، یہ کام تو علی کا۔ روایت سنیے پھر منزل پر آؤں۔ روایت یہ ہے کہ روز محشر کی بھیڑ ہوگی، کلیجہ گز بھر کا کیجئے، شیعہ کامیاب ہیں، روز محشر کی بھیڑ ہوگی، اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، آپ جس طرح بیٹھے ہیں آپ کے پہلو میں کسی ایک کے بیٹھنے کی جگہ ہو سکتی ہے، مگر محشر کی بھیڑ وہ ہوگی کہ پنجوں کے بل لوگ کھڑے ہوں گے، شانے سے شانہ چھلا ہوگا، اولین و آخرین کی بھیڑ ہوگی، ایسے میں لگی ہوگی عدالت پروردگار، ایسے میں لگی ہوگی عدالت پروردگار، اور وہاں پر ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ اتنے میں آواز قدرت آئے گی، فلاں ابن فلاں آئے۔ فقرہ کہوں، جب وہ فلاں ابن فلاں کو بلایا جائے گا تو فلاں کے بعد ماں کا نام لیا جائے گا، فلاں کے بعد ماں کا نام لیا جائے گا، لیکن جب علی والے کو بلایا جائے گا تو باپ کا نام لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، باپ کا نام لیا جائے گا، فلاں ابن فلاں، اے فلاں ماں کے بیٹے ادھر آ۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی تھی، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اب جو ان کا نام لیا گیا کیوں سے نکلے، چلے وہاں پہنچے جہاں عدالت لگی ہے، جنہوں نے انہیں پوجا تھا، جنہوں نے انہیں مانا تھا، وہ تو انتظار میں کھڑے ہیں، ابھی یہ ہمارے لیے بھی پروانہ لے لیں گے۔ اب جو وہاں گئے سوال شروع ہوا، یہ بتا تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ۔ مزے کی بات سمجھے کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے ان سے، سن رہے ہیں سب محشر والے؟ نہیں، ابھی غور نہیں فرمایا میرے محترم مجمع نے۔ اللہ ہے ستار العیوب، اللہ ہے میں داد چاہتا ہوں آپ سے اس بات پر، اللہ ہے ستار العیوب، عیبوں پر پردے ڈالنے والا۔ اللہ کو سوال ایسے کرنا چاہیے کہ خالی سوال کرنے والا سنے، جواب دینے والا سنے، مگر اللہ پوچھ رہا ہے ان سے، سن رہے ہیں سب اہل محشر، تو جو ان کے پیچھے چلے تھے وہ حیرت میں ڈوبے ہیں، آئیں ہم تو انہیں ایسا سمجھتے تھے، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اب آپ سمجھے علی کی دشمنی خالی یہاں ذلیل نہیں کرتی، محشر میں بھی ذلیل۔ نعرہ حیدری! یہ تو یہ بھی نکلے
یہ تو یہ بھی نکلے، یہ تو اچھا بھائی چلو یہ سب کچھ کیا، یہ بتاؤ جو میرے نبی نے مانگا تھا وہ لائے؟ جو میرے نبی نے مانگا تھا وہ لائے؟ کیا؟ اجر رسالت، وہی نہیں لا پائے، باقی تو سب کچھ لائے ہیں۔ تو کہا جو مانگا تھا وہی نہیں لائے تو اور سب کچھ لانے سے کیا فائدہ؟ فرشتوں، ہاں پروردگار اسے دوزخ کے فلاں طبق میں ڈال دو، جہاں کا خمیر وہیں پہنچاؤ، وہیں ہم آپ جیسے لوگ بھی کھڑے ہیں، آپ تو بلند ہیں، میں گنہگار، میں بھی کھڑا ہوں، مجھے بلایا گیا، محمد حسنین کاظمی ابن کرار حسین کاظمی، ڈرا ہوا چلا، گھبرایا ہوا چلا، چونکہ میں حشر دیکھ چکا تھا کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، سب سن رہے تھے۔ اب جو میں گیا تو سوال مجھ سے بھی شروع ہوا، آپ گئے آپ سے بھی شروع ہوا، میاں یہ اب جو مڑ کے دیکھا کہ پیچھے تو جو زندگی میں دشمنی کرتے تھے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، اب جو مڑ کے دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے، اس کا تو کوئی گناہ دہرایا نہیں جا رہا ہے۔ بات کو سمجھے، اقرار ہم سے بھی لیا گیا، اقرار علی کے دشمن سے بھی لیا گیا، لیکن جب اس سے گناہوں کا اقرار لیا گیا تو سب نے سنا۔ جب علی کے چاہنے والے سے لیا گیا تو کسی نے نہیں سنا۔ اس کا مطلب اللہ ستار العیوب ہے، مگر علی کے دشمن کے لیے نہیں، علی کے چاہنے والے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، ذرا بولو میرے بھائیوں۔ اس کا مطلب اللہ ستار العیوب علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے، علی کے یہ کہ اب دیکھیے گا میری طرف، خدائے حسین کا واسطہ ہے، بہت نازک بات ہے، دلوں کو ٹٹولیے، کیفیت محسوس کیجئے۔ بچوں دیکھو میری طرف، بات نازک ہے، اسے یاد رکھنا۔ یہ کیا، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سر جھکائے کھڑے ہیں، کیا کہیں؟ کیا محبوب، کیے گناہ، آواز قدرت آئے گی۔ صرف اتنا بتا دے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرے دل میں علی رہتا تھا پھر بھی تو نے گناہ کیے۔ تیرے دل میں علی رہتا تھا، میرے علی کی محبت تیرے دل میں تھی، تجھے شرم نہ آئی گناہ کرتے ہوئے؟ یہ وہ لمحہ ہوگا کہ بس اب کچھ جواب نہیں ہے ہمارے پاس، زمین پھٹ جائے ہم سما جائیں، کہاں جائیں۔ پروردگار تو پھر تجھے اسی علی کا واسطہ ہے، میری خطاؤں کو معاف کر۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، چونکہ تو علی کی محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں آیا ہے، لہذا میں نے اپنے علی کی محبت کے سبب تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا۔ خالی گناہ معاف نہیں کیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، تیرے سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ جا، تجھے بخشا۔ ہم ایسا گنہگار
بخشش کی خبر پا کے کیا عالم ہوگا؟ جیسے ہی خبر سنی جلدی سے چلے تھے کہ آواز آئی ٹھہر، پلٹا۔ اب جو پلٹے، معبود اب کیا حکم ہے؟ کہ سوغات تو لیتا جا۔ دیکھیے میری طرف خدائے حسین کا واسطہ ہے، اب پورے مجمع سے میں دعائیں بھی چاہتا ہوں، داد بھی چاہتا ہوں۔ دلوں کے دروازے کھولیے، دہلیز نجف پکا سے سر کو باہر دیجئے، اور پھر اس فقرے کو سنیے، عشق علی کی خیرات تو لیتا جا۔ چاہنے والا کہے گا پروردگار اس سے بڑی خیرات کیا ہوگی؟ علی کی محبت کی بنیاد پر مجھے معاف کر دیا۔ آواز قدرت آئے گی، سن میرا علی اس سے کہیں بڑا ہے۔ جس کو علی پر یقین ہے ذرا بولے میرا علی اس سے کہیں بڑا ہے۔ تو کہا پھر سوغات کیا ہے؟ کہ سوغات یہ ہے کہ تجھے 10 لوگوں کے لیے حق شفاعت دیا۔ تجھے 10 لوگوں کے لیے حق شفاعت دیا۔ جائن اہل محشر میں جن 10 کو چاہے لے آ، ان کی شفاعت کر، انہیں جنت لے جا۔ جن 10 کو تو چاہے لے آ، ان کی شفاعت کر، انہیں جنت میں لے جا، مگر اتنا یاد رکھنا شفاعت کسی کی بھی کر لینا، علی کا دشمن نہ ہو۔ علی کا دشمن۔ اب یہ بالکل واضح کر دوں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق شفاعت ایک خاکی بندے کو، گنہگار بندے کو ملے؟ سنیے، غدیر کے دن کبھی عقد مواخات پڑھا؟ پڑھے لکھوں سے مخاطب ہوں، بات ہے عرفان کی۔ غدیر کے دن کبھی عقد مواخات پڑھا؟ غدیر کے دن ایک صیغہ پڑھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں عقد مواخات۔ وہ کیا ہے؟ ایک برادر مومن دوسرے برادر مومن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھتا ہے صیغہ، کیا کہتا ہے؟ اے میرے برادر مومن، آج علی کی ولایت کا دن ہے، تو آج مجھ سے وعدہ کر کہ اگر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت جانے کے قابل نہ رہا تو تو اس وقت تک جنت نہیں جائے گا جب تک مجھے لے نہ لے۔ یہی تو عقد مواخات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ اختیار ہے کہ وہ روز محشر جنت لے جائے، روز محشر جنت لے جائے۔ سوچنے کی بات ہے، جب مومن جنت لے جا سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہو۔ اب شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے تصویر کھینچتا ہوں، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ تیار ہوں تو بات شروع کروں، اور خدائے حسین کا واسطہ دیتا ہوں، خاص توجہ سے سنیے گا، بالکل پلکیں جھپکنے نہ پائیں۔ ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون۔ یہ جو میں نے آپ کو 10-15 منٹ کی زحمت دی وہ اسی مرحلے تک لانے کے لیے۔ شیعہ کا معیار کیا ہوتا ہے؟ سورج کا پلٹانا یہ تو شیعہ کر سکتا ہے، مردے کو جلانا، زندگی بانٹنا، شفاعت کرنا یہ شیعہ کر سکتا ہے، مگر سمجھیے تو کہ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کا معیار کیا ہے؟ ہم اپنی صورت آئینے میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد انکار کرنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی جیسے ہم ہیں شیعہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں۔ شیعہ کا معیار کیا ہے؟ سنیے،
ایک نام تاریخ میں ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام حضرت کے صحابی تھے، سرکار شیخ معروف کرخی، سرکار شیخ معروف کرخی، یہ ہیں کون؟ 8ویں امام کے صحابی، یعنی علی کے 8ویں امام کے صحابی، یعنی پہلے امام کے شیعہ۔ شیخ معروف کرخی کے لیے مابین علماء یہ بات شہرت رکھتی ہے کہ شیخ معروف کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر زلزلہ دیوار کو گرانے لگے اور گرتی ہوئی دیوار پر آپ ان کا نام لکھ دیجئے تو دیوار جہاں تک جھکی ہے وہیں رک جائے گی۔ دیوار جہاں تک پہنچی ہے وہیں پر آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ کس کے نام کی تاثیر ہے؟ شیخ معروف یہ ہے کون؟ امام کے غلام، عقل کے اندھو، ہوش کا علاج کرو۔ جب غلام کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ گرتی ہوئی دیوار روک دے تو امام اگر دیوار میں در بنا دے، آئے 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 آئے، میرا مجمع تھوڑا سا میرا ساتھ دے۔ دیکھیے میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ ہے، آپ یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں، توجہ محنت صرف اس لیے ہے آپ کی خدمت ہو جائے۔ مولا کی خدمت میں کہاں کر پاؤں گا؟ میری اوقات کہ میں ان کی خدمت کروں، میرے لیے یہی بڑی سعادت ہے کہ میں ان کے سوگواروں کی خدمت کر لوں۔ مگر تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیے گا، مائک کی آواز ذرا سی اگر بڑھ جائے تو مجھے اور زیادہ سہارا مل جائے گا۔ نعرہ لگاؤ نوجوانوں، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جناب شیخ معروف کرخی، دیوار گر رہی ہے، نام لکھ دیجئے اس پر، گرتی ہوئی دیوار رک جائے گی۔ گرتی ہوئی دیوار، سبحان اللہ، غلام کا نام گرتی ہوئی دیوار روک لے، امام کی آمد دیوار میں در بنا دے۔ ارے یہ کعبے کی دیوار میں در کیا بنا؟ دیوار نہیں پھٹی، منافقوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ نعرہ حیدری! دیوار نہیں پھٹی، منافقوں کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے۔ منافقوں کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے، اور اللہ نے اس لیے کہ تاکہ یہ پھٹے ہوئے کلیجے کبھی جڑیں نہ، دیوار میں نشان چھوڑ دیا، نشان چھوڑ دیا۔ کمال علی ہے، ایک طرف ولادت، ایک طرف شجاعت۔ ولادت کا نشان کعبے میں ہے، شجاعت کا نشان پر جبریل پر ہے۔ ایسا امام کسے ملا ہے؟ ایسا آقا کسے ملا ہے؟ ایسا حاکم کسے ملا ہے؟ ایسا بادشاہ کسے ملا ہے؟ ایسا شہنشاہ کسے ملا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو علامہ قمر جلالوی نے کہا تھا کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ ارے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ اتفاق
دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے، عزت خدا بھی دیتا ہے۔ اوقات دیکھ کر ارے ملتی جو ایسے ویسے کو، ملتی جو ایسے ویسے کو، ہلتی نہ ذوالفقار، ملتی جو ایسے ویسے کو، ہلتی نہ ذوالفقار۔ تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ، ہاتھ۔ عشق علی، عشق علی ہے۔ علی کے چاہنے والوں کی صفوں میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غدیر کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، کئی دن سے مسلسل کہہ رہے ہیں نوجوان، کچھ پڑھ دیجئے گا، 2 بند پڑھے دیتا ہوں۔ کمال دین خدا کو، زور سے کہیے، کمال دین خدا کو، رسالتوں کی بقا کو، بولتے رہیے، کمال دین خدا کو، رسالتوں کی بقا کو، ادائے عہد وفا کو، ادائے عہد وفا کو، ارے منافقوں کی سزا کو، منافقوں کی سزا کو۔ یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو، یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو، جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو۔ جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر۔ نعرہ لگائیے، بند پڑھتا ہوں۔ جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو۔ سنو، شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، فصیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے، فصیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے۔ ارے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو بھرا گھر۔ آپ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، آپ کی کبھی کبھی تو بھرا گھر۔ سنو میاں، گوہریے کاسے کم ذات میں نہیں ملتا، گوہریے کاسے کم ذات میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا۔ سے ابھرتی ہوئی خوشبوؤں کو سونگ سونگ کے مسلمان ہونے والوں، علی ہی کا نمک کھا کھا کے پلتے ہو، علی ہی کے خلاف زہر اگلتے ہو، علی سے دشمنی ہے، نمک کھانا چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمک کی عدد بھی 110، علی کی عدد بھی 110۔ سنی المسلک شاعر کا شعر ہے، علی کے اور نمک کے عدد برابر ہیں، علی کے اور نمک کے عدد، جو منحرف ہوا ان سے نمک حرام ہے وہ، علی کے در کے ٹکڑے توڑ توڑ کے
ارے اتنی وفا تو کتے میں بھی ہوتی ہے جس مالک کے در کی روٹی کھاتا ہے۔ ایک بند اور، صرف ایک بند، گوہر یکا سے کم ذات میں نہیں ملتا۔ میاں علی کا عشق ہے، خیرات میں علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کر، جس کو علی کے دسترخوان سے کھانا ملتا ہو وہ شک نہ کرے بولے، جو شام کے دسترخوان پر پلنا چاہتا ہو وہ جانے، اس کا مقدر جانے۔ بات میں علی والوں کی کر رہا ہوں، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ارے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر۔ علی نہ دے تو زمانہ، بتاؤں علی کا عشق کیا ہے؟ جب کوئی آپ کے مولا کی فضیلت پڑھتا ہوں میں تو خالی آپ کی زبان نہیں چلتی، سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک پورے جسم میں ایک انقلاب آتا ہے، پورا پیکر آپ کا ہے، خالی زبان ہل جائے اتنی سی سبحان اللہ۔ اور جو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے تو یہ بھی مکروہ ہے کہ وہ علی کے فضائل پر سبحان اللہ کہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ پورا وجود، سوال یہ ہے کہ میں نے پڑھے آپ کے مولا کے فضائل، میری جانب سے تحفہ ہے حقیر سا، اگر آپ قبول کریں تو نظر کروں، کہہ سکا تو زندگی بھر یاد رہے گا، اتنی سی زبان چل جائے کافی ہے، چلیے ہاتھ اٹھ جائے، مگر نہیں، ادھر میرے مولا کی فضیلت بیان ہوئی، سبحان اللہ۔ یہ پورا وجود رویا رویا ایک دم سے خوش ہو گیا، ایسا لگا ہم بہشت میں پہنچ گئے، ایسا لگا قدموں میں پہنچ گئے۔ سوال یہ ہے کہ پورا وجود کیوں متاثر ہوتا ہے؟ یہی مسئلہ اگر کوئی دشمن علی کے خلاف بولے تو بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی کے فضائل سنتے ہی یہ انوالومنٹ جو ہے، یہ آپ کا جو دخل ہے، مداخلت ہے، یہ پورے جسم کی کیوں ہے؟ بتاؤں؟ خوش ہو جائیے، دلوں کے دروازے کھلے ہیں تو سن لیجئے۔ امام صادق فرماتے ہیں
مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور خوش ہوں گے، ضرور نوازیں گے۔ یہ پورا وجود کیوں خوش ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا خمیر ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا۔ کیا سنا میرے محترم مجمع نے؟ کیا سنا میرے محترم مجمع نے؟ ہمارے شیعوں کا خمیر ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا، ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا۔ شیعوں کا خمیر ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا۔ پورا جسم کو متاثر ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی چیز گوندھنے بیٹھتے ہیں اور اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کی خاصیت ہوتی ہے ایک ایک ذرے تک پہنچتا۔ اللہ اکبر۔ آپ آٹا گوندھتے ہیں، جب اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی کا کمال ہی یہی ہے کہ ایک ایک ذرے تک، ایک ایک جز تک پہنچے گا پانی۔ اب آپ سمجھے کہ پورا وجود کیوں خوش ہوتا ہے ذکر علی پر؟ چونکہ ولایت کے پانی سے آپ کو گوندھا گیا۔ سبحان اللہ۔ جسے ولایت کے پانی سے گوندھا گیا وہ خوش ہو لے، جسے گندے نالوں کے پانی سے گوندھا گیا وہ اپنے مقدر کا علاج کرے۔ اب شیعہ کسے کہتے؟ یہ تھے شیخ معروف کرخی۔ زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی، یہ بات مکمل کر دوں۔ شیخ معروف کرخی صحابی کس کے ہیں؟ 8ویں امام۔ تو 8ویں امام کے صحابی ہیں شیخ۔ اس زمانے میں سفر ہوائی جہاز سے نہیں ہوتا تھا، بسوں سے نہیں ہوتا تھا، کاروں سے نہیں ہوتا تھا، سمندر کا سفر ہے، کشتی سے ہوگا۔ خشکی کا سفر ہے، گھوڑوں سے ہوگا، اونٹوں سے ہوگا، خچروں سے ہوگا، پیدل ہوگا۔ ایک شخص تھا جسے تجارت کے لیے سمندر پار جانا تھا، اور سمندر پار جانے کے لیے کشتی کا سفر ضروری۔ کشتی پر سوار ہو کے اس پار پہنچ جانا ضروری نہیں، طوفان کہیں بھی آ سکتا ہے، کشتی کہیں بھی ڈوب سکتی ہے، اکثر واقعات ہو بھی جاتے تھے۔ اس کے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بڑا پریشان کہ کیا کریں، کیسے جائیں۔ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ علی کے شیعہ کیسے کامیاب ہے؟ سوچتے سوچتے اس نے سوچا پریشان کیوں ہو رہا ہے، میرے امام کا تو لقب ہی ہے ضامی۔ چل 8ویں امام کے پاس، ان سے ضمانت حیات لے لے۔ اس خیال سے نکلا، آیا، دستک دی، دروازہ کھلا، امام نہ آئے، غلام آیا، سلام کلام، کیا بات ہے؟ کہ وہ آقا سے ملنے آیا ہوں، امام سے، کہ کام بتا۔ کاسل میں سمندر کے سفر پر جا رہا ہوں، زندگی کی ضمانت چاہتا ہوں۔ شیخ معروف نے مسکرا کے کہا اتنے سے کام کے لیے امام کے پاس جائے گا؟ اتنے سے کام کے لیے امام کے پاس جائے گا؟ کہا پھر کہاں جاؤں؟ کہا اس کے لیے غلام کافی ہے۔ کہا تو تم کیا کرو گے شیخ؟ کہا ٹھہر۔ شیخ اٹھے، قلم لیا، کاغذ لیا، کچھ لکھا، لکھ کے موڑا، تعویذ کی شکل بنائی، کہا اسے جیب میں رکھ لے، کھول کے پڑھنا نہیں، اور جب طوفان آئے تو اسے سمندر میں ڈال دینا۔ شیخ ہیں کون؟
صحابی کس کے؟ 8ویں امام کے۔ میں کہوں گا شیخ معروف کیا نصیب پایا ہے، صحابی ہو مگر قلم بھی مل گیا، کاغذ بھی مل گیا۔ ہو صحابی، قلم بھی مل گیا، کاغذ بھی مل گیا، کھول کے پڑھنا نہیں سے۔ شیخ معروف کا ایک ایسا ان کی وجاہت تھی کہ آنے والا کیا کہتا، اب دل ہی دل میں غصہ ہو رہا ہے شیخ کے اوپر، اے شیخ تم سے تو کوئی ہمارا جھگڑا بھی نہیں کہ زمانے کی دشمنی نکال رہے ہو، ہمیں مارو گے کیا، ہمارے بچوں کو یتیم بناؤ گے کیا؟ ارے ٹھیک ہے امام کے غلام ہو مگر اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب تعویذ لکھ کے دینے لگے، مگر کیا کرتے، کچھ کہہ نہیں، دل ہی دل میں جو کہنا تھا وہ کہا، اسے جیب میں رکھا، روانہ۔ بھائیو یہ فطرت ہے، آپ میلوں سیدھے چلے جائیے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ اس راستے پہ اتنے قدم تک جانا اور مڑ کے نہ دیکھنا، تو فطرت بے چین کرے گی۔ یہی اس مسافر کے ساتھ تھا، نہ کہتے شیخ کوئی بات نہیں تھی، اور انہیں کہہ دیا کہ دیکھنا نہیں، اسے کھول کے پڑھنا نہیں۔ اب اسے یہ کہ لکھا کیا ہے جو منع بھی کر دیا۔ گیا کشتی پہ بیٹھا، کشتی روانہ ہوئی، بیچ سمندر میں پہنچا، طوفان نے سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ طوفان کی موجیں اپنے دامن اجل میں اس کی کشتی کو لیں، اس نے چلا کے کہا شیخ مار ڈالا، میرے بچوں کو یتیم کر دیا، تم نے ہمیں کیا لکھ کے دیا ہے؟ تم نے کہا تھا نہ پڑھنا، اب تو ضرور پڑھوں گا، اب تو مر ہی رہا ہوں۔ یہ کہہ کے نکالا، اسے کھولا، تیار، کھولا۔ اب جو اس کو پڑھا تو غصہ اور بڑھا۔ اس میں شیخ نے یہ لکھا تھا، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے، پلٹ جا۔ ارے میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ شیعہ ہوتا کیا ہے؟ طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ، اور غصہ بڑھا۔ اتنے بڑے ہوئے تم، اپنے سر کے واسطے سے طوفان ٹالو گے؟ کہنے پہ نہیں، غصے میں۔ شیخ فطرتوں کو جانتے تھے، شاید انہوں نے کہا ہی اسی لیے تھا کہ اسے غصہ آئے گا یہ سمندر میں پھینک دے گا۔ ادھر شیخ معروف کی تحریر سمندر میں گئی، طوفان رخصت، طوفان رخصت۔ مجھے جواب دے چھوٹے چھوٹے دماغوں سے اختیار اہل بیت سوچنے والے، یہ بتاؤ جب غلام کی تحریر طوفان ڈال کے نجات دیتی ہے تو سیدہ کا وعدہ جنت کیوں؟ واہ واہ، چہرے گلاب ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے سب شیخ کو دیکھ رہے ہو، دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ٹھہر گئی کشتی، اس پار پہنچا، غصے میں کہنے لگا شیخ آؤں تو بتاؤں،
بچوں کے نصیب سے بچ گیا، تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ یہ ہے بشر، بچ جائے تو بچوں کے نصیب سے بچا، اور ڈوب جائے تو اللہ نے ڈبویا۔ اسے کہتے ہیں بشر۔ بچوں کے نصیب سے بچ گیا، ورنہ تم نے تو ڈبو ہی دیا تھا۔ اس پار گیا، تجارت کی، کامیاب ہوا، پھر پلٹا، کشتی کا سفر۔ مزے کی بات یہ ہے، جاتے میں طوفان آیا تھا، آتے میں نہیں آیا۔ اس سے لطف کی بات یہ کہ شیخ نے ایک ہی تعویذ دیا تھا، دو نہیں دیے تھے۔ دو باتوں سے بات خالی نہیں، یا تو یہ مانیے کہ شیخ کو اتنا غیب معلوم ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ خالی جاتے میں طوفان آئے گا، آتے میں نہیں آئے گا، یا یہ مانیے کہ طوفانوں نے تحریر کو پہچان لیا تھا کہ اسے جانے دو یہ شیخ کا آدمی ہے، اسے جانے دو یہ شیخ کا۔ واپس ہوا، کما کے لوٹا تھا، کامیاب ہو کے لوٹا تھا۔ گھر پہنچا، بچوں نے دیکھا خوش ہوئے، بیوی نے دیکھا خوش ہوئی، جو بھی ساز و سامان تھا گھر میں رکھا۔ بیوی دوڑی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آئے، بھئی سفر سے آئے، تھکے ماندے آئے ہیں تو کچھ خدمت کریں۔ تو ان کا رکو، ابھی کچھ نہیں، میں ذرا کہیں جا رہا ہوں۔ کہہ رہے اتنے تھکے ماندے آئے، ذرا سا قرار نہ لیا، پھر نکلے۔ ٹھہر کے جائیے گا؟ نہیں، ابھی جاؤں گا۔ رکو، کہاں جاؤ گے؟ کہہ رہے کیا بتاؤں تمہیں، جو شیخ معروف ہیں انہوں نے تو تمہارے بچوں کے ساتھ ایسی دشمنی کی تھی کہ کیا بتاؤں۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ یہ سب بعد میں بتاؤں گا، میں جا رہا ہوں امام کے پاس، پہلے شکایت کر دوں ان کی، تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ ہو، کسی اور کے ساتھ یہ مذاق نہ ہو۔ چلے، پہنچے، تھا دین و دنیا کا سلطان، عرب و عجم کا بادشاہ، بیٹھا جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، ایسے ہی چاروں طرف چاہنے والے گھیرے بیٹھے ہیں، بیچ میں امام، چاروں جانب غلام، چاروں جانب غلام، بیچ میں امام۔ سجاد بھائی فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ چاروں طرف، بیچ میں، بھئی یہ منظر کچھ ایسا ہے کہ جیسے کعبہ امامت بیچ میں ہو، طواف محبت کرنے والے چاروں طرف۔ اتنے میں یہ پہنچا، سلام فرزند رسول، تم پر بھی سلام ہو، مسافر آؤ۔ آگے بڑھا، قدموں پر گرا، بوسے دیے، پیچھے ہٹا، دو زانو ہو کے بیٹھا، شکوہ بے چین کیے، دل سے ابھرتا ہے، یہاں تک آتا ہے، احترام امام میں رک جاتا ہے۔ کیسے کہوں، کیسے کہوں، کیسے کہوں، مگر یہ امام بھی اس کا پوتا ہے جو نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام نے مسکرا کے کہا، وہ شکوہ جو بار بار تیرے دل سے مچل کے تیرے لبوں تک آتا ہے، اسے دانتوں کے کٹہرے میں بند کیوں کیے ہوئے؟ اس سوال کو رہا کر، اس شکوے کو بیان کر۔ کہ حضرت جب دلوں کی بات جانتے ہو تو بیان کیا کروں؟ کہ بیان کر تاکہ سب سنیں، بیان کر تاکہ، کہ وہ آقا وہی آپ کے شیخ،
میں کہوں گا شیخ مبارک ہو، کیا نصیب ہے، امام کے شیخ کہلا رہے ہیں، وہی آپ کے شیخ معروف جو ہیں۔ ہاں کیا ہوا؟ کہ وہ میں جا رہا تھا سمندر کے سفر پا، میں آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ ضمانت حیات لے لوں، یہ نکلے کہنے لگے اتنے سے کام کے لیے امام کی خدمت میں جائے گا، یہ تو ہم کر دیں گے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ وہ کچھ لکھا مجھ کو دے دیا، اور کہ جب طوفان آئے تو سمندر میں ہی سے ڈال دینا، طوفان چلا جائے گا۔ بتائیے مولا انہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا پڑھا تھا کہ لکھا کیا تھا؟ واہ 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 واہ، اب میں خود پہلے واہ واہ کر لوں، واہ واہ واہ، بات ایسی ہے کہ میں واہ واہ کر رہا ہوں۔ پڑھا تھا لکھا کیا تھا؟ اے میرے آقا نہ پڑھتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، پڑھنے کے بعد تو پھر میرا تو دل ہی پھٹ کے رہ گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بتائیے اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا تھا ہے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے پلٹ جا۔ بتائیے اب یہ سر کے واسطے سے طوفان پلٹائیں گے؟ لوگوں کی جانیں لینے پر تلے ہوئے۔ ہمارے ساتھ تو جو کیا وہ کیا، بچوں کا نصیب بچا لایا، منع کر دیجئے کسی اور کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں۔ امام نے خود جواب نہیں دیا، امام نے کہا بیٹھ جا، ابھی شیخ آتا ہے تو پوچھتا ہوں۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اتنے میں دیکھا شیخ معروف عشق اہل بیت کے دریا میں غوطے لگاتے، ڈوبتے ابھرتے سنورتے بنتے امام کو یاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بزم امامت میں پہنچے، سلامی دی، آگے بڑھے، قدموں پر جھکے، تلووں کو چاٹا، پیچھے ہٹے، دو زانو ہو کے بیٹھے، وقت کے علی کا چہرہ دیکھ کے مشغول عبادت ہو گئے۔ ارے یہ تو چنئی ہے، یہاں بھی اگر جملے ضائع ہو جائیں تو دل پر چوٹ لگتی ہے۔ وقت کے علی کا چہرہ دیکھ کے مشغول عبادت ہو گئے۔ اب یہ بیٹھے ہیں شیخ، یہ بیٹھا ہے مسافر، یہ بیٹھے ہیں شیخ، یہ بیٹھا ہے مسافر۔ امام نے کبھی شیخ کو دیکھا، کبھی مسافر کو، کبھی شیخ کو دیکھا، کبھی مسافر کو۔ کہا شیخ اسے پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں مولا۔ آیا تھا؟ کہا آیا تھا۔ کاہے کے لیے؟ ضمانت حیات کے لیے۔ پھر کہ ضمانت لے تو لی تھی، ضمانت میں نے اسے دے تو دی تھی، کیا ہوا؟ ضمانت دے تو دی تھی کہ بھئی یہ شکایت لے کے آیا ہے۔ کہ کیسی شکایت؟ کہ شکایت اس کی یہ ہے کہ تم نے ایک رکے پہ اتنا لکھ کے دے دیا طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے پلٹ جا۔ کہاں لکھ تو دیا تھا تو کیا ہوا؟ نہیں پلٹا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کامیاب ہے شیعہ۔ تیار ہو جاؤ، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگاؤ، بادشاہ نجف کو جھک کے سلامی دو۔ بات جب مرحلے پہ آ گئی ہے، ہاں تو کیا ہوا؟ طوفان ٹلا نہیں، کا بات ٹلنے کی نہیں ہے۔ اسے شکایت یہ ہے کہ تم نے اپنے سر کا واسطہ لکھا تھا اس میں، یہ بتاؤ شیخ تم نے یہ لکھ تو دیا تھا کہ طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے پلٹ جا۔ یہ بتاؤ شیخ معروف، امام کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ تم نے لکھ تو دیا تھا مگر کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہارے سر کے واسطے سے طوفان پلٹ جائے گا؟ کیا تمہیں یقین تھا؟ جیسے آپ سن رہے ہیں ایسے ہی چاہنے والے سن رہے تھے۔ امام پوچھ رہے ہیں شیخ معروف سے، شیخ معروف یہ بتاؤ کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہارے سر کے واسطے سے طوفان پلٹ جائے گا؟ شیخ معروف تڑپ کے اٹھے، دوڑے، دوبارہ قدموں پر گرے، تلووں کو چاٹا، چاٹ کے اٹھے، اٹھ کے ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگے میرے مولا جو سر پچھلے 25 برسوں سے تمہارے قدموں پر جھکتا،
جو سر پچھلے 25 برسوں سے تمہارے قدموں پر جھک رہا ہو، کیا اس کی اتنی بھی قیمت نہ ہوئی کہ طوفان ٹالے؟ اب سمجھے علی کا شیعہ کامیاب کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ۔ دکھ تو یہی ہے جس کے غلام مسافروں کا بیڑا پار لگا دیں، اس کے گھرانے کی مقدس بیویاں بازاروں میں پھرائی جائیں۔ مصائب یہی تمام کر دوں تو مجلس ہو گئی۔ مرنے کے لیے معلوم ہے کیا کافی ہے؟ صرف اتنا، زینب اور بازار۔ عجیب محبت ہے بھائی کی۔ بی بی مجھے تھوڑی طاقت عطا فرما دو شہزادی، آج آپ کے نواسوں کی مصیبت ہے بی بی، آج زہرا کے نواسوں کا ماتم ہے۔ آج رونے میں کبھی اس لیے نہ کیجیے گا، واحد یہ دو شہید ہیں جن پر ان کی ماں بھی نہیں روئی۔ جو مجھے پڑھنا تھا میں پڑھ چکا۔ زینب ان پر کہاں روئی؟ جب بھی روئی آئے میرا باج آیا حسین، آئے میرا باج آیا حسین۔ آج ان بچوں کا ماتم ہے تو آج تکلف نہ کیجیے گا، میں تھوڑی ہمت اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ مصائب پڑھ سکوں۔ آج مجھے حضرت کے رونے والوں کا سہارا چاہیے۔ آج ایسے مظلوم آقا زادوں کے مصائب ہیں، میری روح لرز رہی ہے، میں کیسے پڑھوں کیسے پرسا دوں؟ یا امام زمان فریاد ہے۔ کائنات میں بہت سی محبتیں مشہور ہیں، مگر ایک محبت ایسی ہے کہ جس کا ذکر آتے ہی دل ہل جاتا ہے، بھائی بہن کی محبت۔ علماء کہتے ہیں جب عبداللہ سے علی عقد زینب کرنے لگے تو عبداللہ کو بلا کے کہا، عبداللہ زینب کا مہر کیا رکھا؟ کہے آقا میری کیا حیثیت کہ شہزادی کے عقد کا مہر میں معین کروں؟ آپ جو حکم فرمائے، حضرت نے فرمایا سنو عبداللہ اپنی طرف سے جو چاہو مہر کی رقم رکھو، مگر میری طرف سے ایک مہر کی رقم معین ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ یاد رکھنا اگر کبھی میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جائے تو زینب کو روکنا نہیں، ساتھ میں جانے دینا۔ زینب کو نہ روکنا، زینب کو ساتھ جانے دینا۔ عقد زینب ہو گیا، لیجئے زینب رخصت ہو کے آ گئی۔ نوجوانوں روایت پڑھوں، سوگوارو پڑھوں روایت، اجازت ہے۔ شادی کا تیسرا دن ہے،
عبداللہ گھر میں آئے، علی کی بیٹی کو دیکھا، عبداللہ گھبرا گئے، روتے روتے چہرے پر ورم آ گیا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے تڑپ کے کہا، اے بنت علی، ایسا کون سا درد ہے جو تم اتنا روئی ہو؟ زینب نے تڑپ کے کہا، عبداللہ ارے میں زندہ کیوں ہوں یہ پوچھو۔ کہا ہوا کیا بی بی کا 3 شب و روز ہو چکے ہیں، مدینے میں رہ کے میں نے حسین کو نہ دیکھا۔ ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ بی بی جزا دے، ایسے ہی چلا کے رویا کیجئے، جیسے تڑپ کے روتے ہیں ایسے ہی تڑپ کے رویا کیجئے۔ گئے عبداللہ تڑپ کے، بی بی گھبراؤ نہیں، میں ابھی آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے عبداللہ گئے، آقا جلدی چلیے، اگر دیر کی ایسا نہ ہو کہ بی بی کے جسم سے روح نکل جائے۔ حسین نے جلدی جلدی دوش پر ردا ڈالی، بیت الشرف سے نکلے۔ زینب گریہ کرتے کرتے سو گئی تھی، آنکھیں لگ گئی تھی، رخساروں پر تازے آنسو تھے۔ حسین سرہانے کھڑے ہو کے بہن کو دیکھنے لگے کہ اتنے میں سورج نکلا۔ حسین نے جلدی سے ردا اتاری، بہن کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، خود تو دھوپ میں رہے، زینب بس آیا۔ ماتم بھی کریں کہ ہاتھ آزاد ہیں آپ کے۔ نوجوانوں میں نے کہا تھا نا کہ انتظار نہ کرو کہ ذاکر پڑھے، بس یہ سوچو 4 محرم ہو گئی۔ حسین خود دھوپ میں کھڑے ہیں، زینب پر ردا کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ لیجئے دھوپ کی شدت بڑھی، کربلا کے پیاسے کے ماتھے پر پسینہ آیا، پسینے کا قطرہ رخسار زینب پر پڑا۔ زینب نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، میرا ماجایا خود تو دھوپ میں کھڑا ہے، مجھ پر ردا کا سایہ کیے ہے۔ اے بھیا مجھے جگایا کیوں نہیں، کب سے کھڑے ہو؟ حسین نے تڑپ کے کہا، زینب یہ مدینہ ہے، میں نے سوچا جتنا آرام کرنا ہو کر لو۔ زینب اٹھ کے بیٹھی، تڑپ کے بھائی کو دیکھا، کہا تو سنو، اگر تم علی کے لال ہو تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ اگر آج تم نے دھوپ میں مجھ پر سایہ کیا ہے، یہ زینب اس احسان کو ضرور یاد رکھے گی، اس احسان کو ضرور یاد رکھے گی۔ بلند ہو گئی آوازیں، خوب روئے، خوب تڑپے۔ آئے میں کہاں گیا، پھٹ گیا میرا کلیجہ۔ بتاؤ کس زینب کی چادر چھینی گئی؟ بی بی کی کنیزوں اگر سن رہی ہو تو دیکھو رویا کرو، تمہاری آوازیں اور ہے، زہرا کی آواز اور ہے۔ زہرا چلا کے روتی ہے کربلا کے جنگل میں، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا لال حسین۔ بیویوں، میری بہنوں، میری ماں، رونے میں شرمایا نہ کرو بچوں۔ شرم کیسی رونے میں، چلا کے رویا کرو، شرماتے کیوں؟ یہ حسین کا غم ہے، رویا کرو، چلا کے رویا کرو۔ سوگوارو بتاؤں کس زینب کی چادر چھینی؟ اجازت ہے بتاؤں، بتا دوں، کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ شریعت میں عورت کا فریضہ ہے شوہر کا احترام کرے۔ شریعت میں عورت کا فریضہ ہے شوہر کا احترام کرے۔ بتاؤں زینب کون ہے؟ عبداللہ اگر گھر میں لیٹے رہتے تھے،
اور کہیں سے زینب آ جاتی تھی تو عبداللہ جلدی سے پیروں کو سمیٹ لیتے تھے. آئے اب اس کے بعد کیا پڑھوں, اب کیا پڑھوں سوگوارو. پیروں کو سمیٹ لیتے تھے. ارے علی کی بیٹی آئی ہے, علی کی بیٹی آئی ہے. مگر جب رجب کا مہینہ آیا, عبداللہ لیٹے تھے, علی کی بیٹی آئی. عبداللہ نے حسب معمول چاہا کہ پیروں کو سمیٹے. زینب نے تڑپ کے کہا عبداللہ ایسے ہی لیٹے رہو, ایسے ہی لیٹے رہو. نہیں, میں بی بی زہرا کو کیا جواب دوں گا, تم ان کی بیٹی ہو. کہ تم لیٹے رہو, میں کہتی ہوں کہ کیوں, کہ اس لیے کہ آج میں تمہارے پاس علی کی بیٹی بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں. کہ سوالی بن کے کیسا سوال کا ہے عبداللہ, تم میرے شوہر ہو, میرا حسین مدینے سے جا رہا ہے, مجھے روکو نہیں, مجھے حسین کے ساتھ جانے دو, میں مر جاؤں گی اگر میرا ماجایا چلا گیا. عبداللہ گھبرا کے اٹھے. بی بی یہ تو تمہارے مہر میں ہے, جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گا. لیجئے لیجئے. سواریاں تیار ہوئی, سواریاں تیار ہوئی. لمحے بھر کی اجازت مجھے دیجئے, میں طاقت سمیٹ لوں تاکہ روایت پڑھ سکوں. رخصت ہونے کو ایک ایک بی بی قبر پہ گئی. حسین بھی ماں کی قبر پہ گئے. میر انیس کہتے ہیں اماں کی قبر سے لپٹ کے حسین بڑی دیر تک چپکے باتیں کرتے رہے. مجھے نہیں معلوم کیا باتیں کر رہے تھے. میرا دل کہتا ہے کہ یہی کہہ رہے ہوں گے اماں جب میں گھوڑے سے گروں گا جب آ جانا, اماں جب میرا عباس گھوڑے سے گرے گا تو آ جانا, اماں جب میرا اکبر ایڑیاں رگڑے گا تو آ جانا. یہی کہہ رہے ہوں گے اپنی ماں سے. چپکے کچھ باتیں کرتے رہے. میر انیس کہتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کے رخساروں پر آنسو ڈھلے. حسین نے ماں کی قبر کو دیکھا اور ماں کی قبر سے ایسے لپٹے جیسے باہوں میں زور سے لپٹا جاتا ہو. تڑپ کے کہنے لگے اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو. ارے زینب کے بازوؤں میں رسا رسا, زینب کے بازوؤں میں رسد دیکھنے چلا. قبر بطول سے آواز آئی الوداع. نوجوانوں دیکھو میری طرف, دیکھو میری طرف. تمہیں بی بی کے بازوؤں کے اس زخم کا واسطہ ہے جو تازیانوں سے ابھرا. دیکھو میری طرف, میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں. اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. حسین کی یہ مظلومی زہرا کے دل کو جانے کتنی کھلی کہ حسین سے کہا میرے لال تو چل, میرے لال چل خدا حافظ, میرے لال چل خدا حافظ, میں آؤں گی. حسین چند قدم چلے. میر انیس کہتے ہیں کہ اتنے میں قبر زہرا سے آواز آئی عباس 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 ذرا یہاں میرے لال. عباس قبر زہرا پائے, خود کو گرا دیا. اماں کہو کیا بات ہے. زہرا نے تڑپ کے کہا ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے, تیرے حوالے, تیرے حوالے. میرا شبیر ہے, میرا شبیر ہے, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے. چلے
آئی ہو مجلس میں؟ بی بی آئی ہو نا؟ بی بی سنو تمہارے نوازوں کی مصیبت پڑ گئی، بی بی تو بی بی میری ختم ہو گئی، توفیق دے دو میں پڑھ دوں۔ زینب محمل میں سوار ہوئی، اگر خالی یہ پڑھ دوں کہ زینب کیسے سوار ہوئی مر جاؤ گے۔ اگر خالی اتنا پڑھ دوں کیسے سوار ہوئی بھی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توفیق دے تو۔ قافلہ چلا، عبداللہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، آقا ہاں عبداللہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ شام سے جا رہے ہیں، بیچ میں عبداللہ، دونوں جانب دونوں محمد، اس ہاتھ کی انگلی اور اس ہاتھ کی انگلی محمد، آگے بڑھے۔ آقا آپ کی بہن کہاں ہے؟ کہ محمل میں ہے۔ آواز عبداللہ زینب کے کانوں تک پہنچی، زینب نے گھبرا کے محمل کا پردہ ہٹایا، اب جو دیکھا تو عبداللہ جب شام سے آ رہے ہیں، یہ عبداللہ یہ محمد انگلیاں پکڑے ہوئے۔ زینب سمجھی شاید بچوں کا واسطہ دے کے عبداللہ مجھے روکنے آ رہے، اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے زینب نے تڑپ کے کہا، عبداللہ اگر مجھے روکا تو اتنا جان لینا محمل سے اترتے اترتے جنازہ ملے گا زینب نہ ملے گی، جنازہ ملے گا زینب نہ ملے گی۔ عبداللہ نے منہ پر تماچے مارے، کہا اے بی بی روکنے نہیں آیا ہوں۔ کہا پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا میں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے، اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو صدقہ دے دو تو ٹل جاتی ہے، مصیبت آنے والی ہو صدقہ دے دو تو ٹل جاتی ہے۔ اپنے بھائی کو پردیس لے کے جا رہی ہو، کوئی صدقہ بھی سوچا؟ کہا کیا کروں؟ کہا اسی لیے تو یہ دونوں لا اور ایک کو میری طرف سے۔ مجلس آدھے منٹ میں تمام ہو گئی، اور نہ محمد کو لیا لے کے چلے۔ یہ تو نہیں کہوں گا بہت روئے، مگر ہاں شرمندہ نہیں ہوں گے بی بی سے۔ شہزادوں کو لیا چل، کربلا آ گئی، شب عاشور، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے ماں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے تمہیں کس دن کے لیے پالا تھا معلوم ہے؟ بتاؤ ماں۔ کہ کل کے لیے۔ اتنا دھیان رہے میرے ماں جائے کہ کوئی بیٹا تم سے پہلے نہ مرنے پائے۔ حسین پر تمہیں قربان ہونا ہے، اس لیے کہ حسین زہرا کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں قربان ہونا ہے۔ اماں صبح ہونے دو، بخالی ماموں سے تم اجازت دلوا دینا، اتنا وعدہ کرو اماں کہ تم اجازت دلواؤ گی، اجازت دلوا دینا، پھر دیکھنا کہ تم نے جن بچوں کو پالا ہے وہ کیا ہیں، صرف اجازت دلوا دینا۔ صبح رنگ پڑا، میتوں پر میتیں آنے لگی، لاشوں پر لاشیں آنے لگے، دو نیم جان ننھی ننھی تلواریں کمروں میں لگائے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہو کے چلے، میدان میں آئے، کشتوں کے پشتے لگائے۔ ظالموں نے کہا جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، انہیں گھیر کے دھوکے سے مارو۔ پہلی کوشش یہ کرو کہ یہ الگ الگ ہو جائیں، جب تک ایک ساتھ لڑیں گے انہیں نہ مار پاؤ گے۔ بیچ میں فوجوں کا ایک ریلا آیا جس نے شہزادوں کو الگ کر دیا۔ لیجئے فوجیں سمٹی، اور نہ محمد پر تلواریں چلنے لگی، اور نہ محمد گھوڑے سے زمین پر گرے۔ ماموں جان میرا سلام لے لو۔ ایک
سوال کروں گا، مجلس تمام کر دوں گا۔ میں نے سوگوارو جو اتنی دیر تک آپ کے درمیان مصائب پڑھے وہ خالی اتنی سی بات پوچھنے کے لیے، حسین کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ صابر۔ عباس کون ہے؟ بہادر۔ صبر کس کا مشہور ہے؟ بول دو، پھر پرسہ دے دینا۔ یہی کہیں ایک بی بی رومال لیے کھڑی ہے۔ صبر کس کا مشہور ہے؟ حسین کا۔ بہادری کس کی مشہور ہے؟ اب عباس کا امتحان بتاؤں؟ امتحان بتاؤں، اجازت ہے؟ عباس کا امتحان یہ ہے کہ بھانجے کا جنازہ میدان سے اٹھا کے لانا۔ ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا عباس نے اٹھایا۔ ہائے عباس، ہائے عباس۔ جنازے خیموں میں آئے، دونوں میتوں کو خاک کربلا پر لٹایا گیا۔ شانوں سے شانے ملے ہیں، میری طرف دیکھیے مجلس تمام، یہ جنازے ہیں، شانوں سے شانے ملے ہیں۔ خاک کربلا پر دو میتیں رکھی بھی ہیں کہ اتنے میں حسین نے آواز دی، زینب آ گئے تمہارے بچے۔ زینب آگے بڑھی، لہو میں نہائے ہوئے بچوں کو دیکھا۔ ابھی ایک بچے کا انتقال ہوا نا، ابھی تم لوگوں کے ساتھ ماتم کرتا تھا نا، نئی عمر کا بچہ تھا نا، اس کا انتقال ہوا تو اس کی ماں اس کے لاشے پہ آئی ہوگی نا۔ جب ماں آئی تھی تو کیا عالم تھا کہ چاروں طرف سے عورتیں سنبھالے ہوئے تھی، کہیں ماں گر نہ پڑے، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ ہائے زینب، دو بچوں کے جنازے رکھے ہیں۔ زینب آئی، جنازوں کو دیکھا، آگے بڑھی، جنازوں کو کھسکایا، بیچ میں جگہ بنائی، دو زانو ہو کے بیٹھی، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، ایک محمد کے سینے پر، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا، پروردگار تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی کو قبول کیا۔